بسم اللہ الرحمن الرحیم کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى بلندتر صلوات صلی اللہ محمد میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے ایک وہ آیت پڑھی ہے جسے ہر مسلمان اچھی طرح یاد کیے ہوئے میرے سامنے فقط شیعہ نہیں اہل سنت حضرات بھی تشریف فرمائیں گفتگو کا پھیلاؤ صرف شیعت تک نہیں بلکہ ہر کلمہ گو کے لیے اس لیے کہ جو مجلس شبیر میں آتا ہے وہ ہمارا مہمان نہیں ہوتا وہ حسین ابن علی کا مہمان میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے آیت پڑھی قل لا اسألکم کہہ دیجئے میں کوئی بھی سوال تم سے نہیں کرتا صرف اور صرف ایک اجر چاہتا ہوں مودۃ فی القربى کہ میرے قربا سے مودت کرو بڑی آسان سی آیت ہے اس میں مجھے کوئی بھی مشکل زاویہ استعمال نہیں کرنا پڑے گا اور کوشش کروں گا کہ مختصر لمحات میں جامع مجلس آپ کو یہاں خدا کہہ رہا ہے قل کہہ دیجئے کون اللہ کہہ رہا ہے نبی سے بسم اللہ سرکار سمجھئے گا تاکہ بات کا لطف آئے خدا رسول سے کہہ رہا ہے آپ کہہ دیجئے خدا نے ڈائریکٹ مسلمانوں سے خطاب نہیں کیا جبکہ خدا نے کئی جگہ پہ ایمان والوں کو بلائے یا ایھا الذین آمنوا اے صاحبان ایمان یہاں خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں خود ایمان والوں سے کہوں خدا نے کہا نہیں آپ کہیے یہ زبان آپ کی سے جملہ نکلے کہہ دیجئے لا اسألکم نہیں میں کوئی بھی سوال کرتا الا سوائے اس کے مجھے اجر چاہیے اپنی رسالت کا مودت قربا کی صورت میں یہ خدا رسول سے کہہ رہا ہے کہ آپ یہ اجر مانگیے آپ مانگیے کیا مانگیے امت سے مانگیے قربا سے مودت آپ مانگیے رسول کو جب خدا نے کہا مانگیے تو اب رسول پہ واجب ہے کہ رسول مانگے یہ پہلا نتیجہ یہی پہ کھل کے سامنے آ گیا جن کی مودت مانگنا نبی پہ واجب ہو وہ امت پہ کیا ہو جن کی بڑی آسان سی شرح آپ کی سوچوں سے زیادہ آسان جس گھر کی مودت مانگنا نبی پہ مانگنا واجب ہو تو امت پہ دینا کیا ہوگا نبی مانگ رہا ہے قل کہہ دیجئے لا اسألکم کوئی سوال نہیں ہے اب یہ جو خدا نے کہا نا کہ سوال کیجئے ان سے مانگیے سوال کا لفظ ہے اسألکم میں تم پہ سوال کر رہا ہوں تو یہ سوال ہر سوال کے اندر دو جہتیں ہوتی ہیں تین زاویے ہوتے ہیں بات سمجھئے گا نعرے داد آپ کی سوچوں سے زیادہ آپ سے لے چکے نتیجہ آپ کو ہدیہ کروں ہر سوال دو جہتیں رکھتا ہے تین زاویے رکھتا ہے پہلا ایک سوال ہوتا ہے امتحان کے لیے ایک سوال ہوتا ہے طلب کے لیے استاد شاگرد سے سوال پوچھے گا تو یہ امتحان ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ استاد کو وہ جواب آتا نہیں آتا اسے ہے وہ بچے سے پوچھے گا بتاؤ پاکستان کس نے بنایا یہ سوال بچے سے ہے امتحان کے لیے دیکھے اسے ہے علم کے نہیں ہے اس کا مطلب یہ سوال ہے امتحان کے لیے اگر شاگرد وہی سوال استاد سے پوچھے تو پھر وہ امتحان نہیں وہ طلب ہے وہ اپنے علم کے لیے اس سے پوچھنا چاہ رہا ہے پہلے ہم نے یہ دیکھنا یہاں رسول سوال کر رہا ہے امت سے اب یہ دیکھنا ہے یہ طلب ہے یا امتحان ہے یہ کس لیے ہے یہ سوال رسول کس لیے پوچھ رہا ہے اس کا مطلب اس سوال میں امت کا امتحان ہے اور نبی کی طلب ہے نبی چاہتا ہے کہ یہ بتائیں اور امتحان ہے امت کے لیے پھر ہر سوال کے اندر دو جہتیں اور تین زاویے ہوتے ہیں بات مشکل تو نہیں ہوگی سرکار تمہید میں ساتھ دیجیے گا زاویے کیا ہیں یا تو بڑا چھوٹے سے مانگے گا چھوٹا بڑے سے مانگے گا یا برابر والا برابر والے سے مانگے گا اس کے علاوہ چوتھا زاویہ ہے ہی کوئی نہیں اگر چھوٹا بڑے سے مانگے تو یہ اپیل ہے
بڑا چھوٹے سے مانگے تو یہ حکم ہے، برابر والا برابر والے سے مانگے تو یہ گزارش ہے۔ یہاں دیکھنا ہے کہ چھوٹا بڑے سے مانگ رہا ہے یا بڑا چھوٹے سے مانگ رہا ہے یا برابر والا برابر والے سے مانگ رہا ہے۔ سب سے بڑا سب سے چھوٹوں سے مانگ رہا ہے۔ نبی سب سے بڑا ہے اور سب سے چھوٹے سے مانگ رہا ہے، اور علم کلام کہتا ہے کہ جب بڑا چھوٹے سے مانگے تو وہ حکم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب نبی امت کو حکم کر رہا ہے کہ میں تمہیں حکم کر رہا ہوں کہ مجھے قربا کی مودت دو۔ اس کا مطلب آل محمد سے محبت کرنا صرف عقیدت نہیں، محمد کا حکم ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ سر۔ تو جو ہے صاحب لے دی تمہید میں آپ نے بہت بہترین ساتھ دے دیا، جو بات پہنچانا چاہتا تو وہ پہنچ گئی، سوال بھی پہنچ گیا، بابا جی سوال کا زاویہ بھی پہنچ گیا۔ اب جو لڑائی آگے ہے نا، جس بات پہ جھگڑا ہے، میں وہ جھگڑے کی پٹاری کھولنے لگا، میں وہ جھگڑے کی وجہ پڑھنے لگا، شیعہ سنیوں کی موجودگی میں پڑھنے لگا۔ اب نبی کے کہنے پہ شیعہ سنی نہ کوئی اختلاف نہیں، نبی نے سوال کیا، سب نے کہا جی کیا ہے۔ یہ بھی مانگتے ہیں کہ سب نے کہا کہ اجر مانگا ہے، نبی نے یہ کہا ہے یہ اجر ہے، احسان نہیں مجھ پہ کرنا۔ یہ نہیں کہ میرے قربہ سے مودت کر کے کہو کہ میرا محمد ہم نے احسان کیا، کوئی احسان نہیں، میں نے تمہیں اللہ دیا اجر دو، میں نے تمہیں نماز سکھائی اجر دو۔ یہ نبی اجرت مانگ رہا ہے، نبی معاوضہ مانگ رہا ہے، اور اجرت کی قیمت کسی مسجد کے چھوٹے سے مولوی سے بھی جا کے پوچھ لینا، دو بھی بتا دے گا۔ اس سے جا کے کہنا کہ اگر میں نے ایک لباس سلوایا ہو اور لباس کی اجرت نہ دی ہو، لباس کی قیمت نہ دی ہو، اور اسے گھر آ کے آب زمزم سے دھو لوں، مکے مدینے کا عطر چھڑکوں، اور اسے پہن کے پوری رات اللہ 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 کی تسبیح پڑھتا رہوں، صبح کو اسی مولوی سے جا کے پوچھو کہ مولانا میں نے لباس کی قیمت نہیں دی تھی، دھویا میں نے آب زمزم سے تھا، عطر میں نے مدینے کا لگایا تھا، پوری رات میں مصلی سے اترا نہیں، بتا میرے سجدے کی قیمت ملے گی؟ وہ کہتا ایک بھی تسبیح کی قیمت نہیں ہوگی، تیری پوری رات ضائع ہو گئی، اس لیے کہ تو نے لباس کی قیمت نہیں دی تھی۔ تو لباس کی قیمت نہ دے، اللہ مصلی قبول نہیں کرتا، تو دین کی قیمت نہ دے، خدا نمازیں کیسے کر؟ یار بسم اللہ۔ یار اس کا مطلب ہے یہ مانگا کیا گیا ہے، توجہ صاحب، اجر مانگا ہے۔ امت مقروض ہے نبی کی، اور مقروض کا حج نہیں ہوتا، قیمت نہ دو تو مصلی قبول نہیں کرتا۔ اس کا مطلب نماز قبول کروانی تو قیمت دے، روزہ حج زکوٰۃ قبول کروانی تو قیمت دے۔ قیمت کیا ہے؟ قربا سے مودت۔ جھگڑے کی پٹاری کھولنے لگا ہوں، جھگڑا ہے قربا پہ کہ قربا کون ہے۔ کسی نے کہا جو قریب بیٹھے وہ قربا، قریب بیٹھنے والا قرب نہیں ہوتا۔ اچھا بڑی آسان بات کرنے لگا، بندے کہتے ہیں نا کہ نماز میں آل محمد کا تصور نہیں آنا چاہیے اور نماز میں ان کا نام نہیں آنا چاہیے۔ تیری نماز شروع ہی ان کے نام سے ہوتی ہے۔ مصلی پہ نمازی آئے اور نیت کیے بغیر نماز شروع کرے، ہو جائے گی؟ اب نیت کیا ہے راجہ صاحب؟ نیت ہے نماز پڑھتا ہوں واجب، نانا بولے سارا نمازی مشواں، واجب قربتاً اللہ۔ اب بتاؤ یہ اللہ کی قربت کون ہے؟ تم نے نماز کی نیت کی، میرے مالک میں نماز پڑھنے لگا ہوں، قربتاً اللہ نہیں، قربتاً اللہ، قربت اللہ نہیں، اللہ کی قربت نہیں، یہ اللہ والوں کی قربت۔
جو اللہ تک پہنچائیں ان کی قربت۔ اب میں خدا کا معیار قرب سمجھاؤں کون ہے؟ دیکھیں قرب میں اگر ظرف ہو تو قرب ہمیشہ اثر لیتا ہے۔ مثلا میں بات آسان کر دیتا ہوں، آگ کے قریب ادھر پتھر رکھو، ادھر موم رکھو، پتھر کا ظرف اور ہے، موم کا ظرف اور ہے، آگ نے اثر دونوں کو ایک جیسا دیا۔ نہیں، مثال بچوں کو سمجھانے کے لیے اور آسان کرتا ہوں، لوہے کے قریب ادھر مقناطیس ہے جی، مقناطیس کے قریب ادھر رکھو لوہا، ادھر رکھو پلاسٹک، لوہا مقناطیس سے چمٹ گیا، پلاسٹک کو 2 سال بھی ساتھ رکھو، کوئی بندہ تو ہوگا جو صدر کی قیمت دے گا۔ اس سے اچھی مثال میرے پاس خطابت میں ہے ہی نہیں۔ بسم اللہ سرکار۔ حتیٰ کہ اس پلاسٹک کے ٹکڑے کو مقناطیس کے ساتھ دفنا بھی دو، 10 سال بھی کھولو گے پلاسٹک رہے گی، مقناطیس رہے گا، لیکن لوہا تھوڑی دیر کے لیے بھی ساتھ بس ہو جائے، لوہے کو علیحدہ کرو، تھوڑی دیر کے لیے لوہا بھی مقناطیس ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب لوہے کا ظرف اور تھا، پلاسٹک کا ظرف اور تھا، بندے قریب سو بھی گئے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ سلمان تھوڑی دیر بیٹھا، منا اہل بیت ہو گیا۔ اس کا مطلب عصر قرب کا تھا، عصر تھا اس قرب کا۔ قرب کے قریب رہنے والے میں صلاحیت ہو تو وہ اثر لے لیتا ہے۔ صلاحیت ہوتی ہے اپنے ظرف کے مطابق، جس کا جتنا ظرف ہوگا اس کی اتنی ہی کشش اس تک پہنچے گی۔ یہ اپنے قرب کی بات ہے۔ مشکل ترین خطابت کا جملہ سماعتوں میں یقین کر کے ہدیہ کرنے لگاؤ۔ نبی کا قرب اور تھا، حسین کا قرب اور تھا۔ نبی کے پاس جتنے بیٹھے وہ سارے رضی اللہ بنے۔ اللہ جانے حسین کا قرب کیا تھا۔ حسین نے ایک بھی رضی اللہ نہیں کیا۔ حسین نے حربی علیہ السلام، حسین نے سعید بھی علیہ السلام، حسین نے علیہ السلام کر کے زمانے کو بتایا ہے، یا اس کا قرب علیہ السلام کرتا ہے یا پھر میرا قرب علیہ السلام۔ قرب اپنا ہر چیز کا قرب علیحدہ۔ آج بھی حسین کا قرب فائدہ دیتا ہے۔ حج پہ جاؤ تو کعبے کا قرب یہ ہے، وہ پچھلے معاف کرتا ہے۔ کربلا آؤ، حسین کا قرب یہ ہے، وہ اگلے بھی کر دیتا۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ بسم اللہ سے سیدہ عزت دے، شہزادی کونین عزت دے۔ تم نے نماز میں نیت کی ہے قربتاً اللہ، پوچھ تو صحیح مولوی سے، یہ اللہ کی قربت کون ہے؟ یہ کون ہے جو اللہ کے اتنے قرب میں رہتے ہیں کہ وہ رہتا ہے، یہ رہتے ہیں؟ آؤ قرآن ابھی ممبر پہ لے کے آؤ، کون کون اللہ کا قرب ہے؟ موسیٰ اللہ کا قرب ہے لیکن صرف طور تک۔ حضرت موسیٰ قرب ہے اللہ کا لیکن اللہ تک نہیں، کوہ طور تک۔ اگلا قرب ہے عیسیٰ، چوتھے آسمان تک۔
اس کا مطلب موسیٰ طور تک گئے، عیسیٰ گئے چوتھے آسمان تک، ایک قرب اس سے آگے اور چلا گیا، اسے کہتے ہیں جبریل، وہ گیا سدرۃ المنتہا تک۔ میں قرب پڑھنے لگا ہوں، بڑی جلدی جلدی پڑھنے لگا ہوں۔ پہلا قرب موسیٰ صرف طور تک، اگلا قرب حضرت عیسیٰ صرف چوتھے آسمان تک، اس سے اگلا قرب تھا جبریل سدرۃ المنتہا تک، سید الملائکہ تھا، لیکن ایک بلندی پہ جا کے وہ بھی رک گیا۔ اسے کہا اس سے آگے میرا قرب چل نہیں سکتا، اس سے آگے عالم نور ہے، میرے ہی پر چل جائیں گے۔ یہ جو رک گیا یہ کون تھا؟ سید الملائکہ، افضل الملائکہ، استاد الملائکہ، اللہ کا بہترین فرشتہ ایک قرب پہ آ کے رک گیا۔ رکھ مولوی کے سر پہ قرآن، اس سے آگے نبی گیا، صرف نبی نہیں گیا، نبی کے پاؤں میں ایک چمڑے کا جوتا تھا، وہ جوتا بھی چلا گیا، اس لیے کہ جوتا محمد کے ساتھ تھا۔ بسم اللہ۔ وہ جوتا میرے مصطفیٰ کے پاؤں میں تھا، اور جو چیز ان کے ایسے قرب ہو پھر وہ جبریل سے بھی آگے۔ یہ جو نبی کے پاؤں میں جوتا یا کسی دھات کا نہیں تھا، یہ چمڑے کا تھا، چمڑا بھی کسی جانور کا ہوگا، اس کا مطلب ان کے پاس جانور بھی قرب میں آ جائے تو عزتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ مجلس میں زلجنا نہیں آنا چاہیے، اور معراج پہ جانور کا چمڑا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ اس کا مطلب کہ جبریل کا قرب سدرہ، مصطفیٰ گئے کعبہ قوسین کی منزل، وہاں کے نبی بھی رک گئے، اس کا مطلب پردے تک نبی کا قرب۔ آؤ تمہیں قربتاً اللہ سمجھاؤں تاکہ تمہیں قربا سمجھ میں آئے۔ پھر ایک آواز آئی پردے کے پیچھے سے، جھگڑا آج تک اسی آواز پہ ہے، آج تک اسی آواز کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ آواز چھپ نہیں سکتی۔ وہ آواز آئی پردے کے پیچھے سے۔ تمہیں حسین کا واسطہ محنت ضائع نہ کرنا ورنہ میں اسی جملے میں ممبر چھوڑ دوں گا۔ وہ آواز آئی پردے کے پیچھے سے۔ وہ آواز کس کی تھی؟ وہ آواز ہے حسین کے بابا کی۔ آج مولوی کہتا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، اور مصطفیٰ کی معراج میں علی آ جائے تو معراج باطل نہیں ہوتی، تیری نماز میں علی آ جائے۔ بسم اللہ۔ کوئی بات پہنچی سے گا؟ نبی کی معراج میں ثاقب آئے، بابا جی نبی کی معراج میں علی آئے تو معراج ہو جائے، تیری نماز میں علی آئے تو تیری ٹوٹ جائے۔ میں تجھے ایک عرش کی معراج دکھاؤں، ایک فرش کی معراج دکھاؤں۔ عرش پہ معراج پہ تھا نا نبی، فرش پہ مدینے کی مسجد میں تھا، یا پوشت پہ حسین آ گیا، ادھر نماز میں حسین آئے، نماز نہیں ٹوٹ رہی، ادھر معراج میں علی آئے، معراج نہیں ٹوٹ رہی۔ محمد کی نماز میں علی بھی آتا ہے، حسین بھی آتا ہے۔ بسم اللہ۔ سید آئی گئی، بسم اللہ سے، بسم اللہ سے۔ اس کا مطلب سب سے قریبی قرب وہ جو پردے کے اندر
اگلا قرب وہ پردہ، اس سے اگلا قرب جو پردے کے باہر۔ نماز ہے قربتن اللہ، وہ اللہ کا قرب۔ یہ سارا جو اللہ کا قرب تھا یہ پردے میں، ایسا ہی نہیں۔ موسیٰ نیچے، عیسیٰ چوتھے آسمان پہ، جبریل سدرہ پہ رک گئے، نبی آگے گئے۔ یہ ایک پردہ ہے، پردے کے باہر رسول ہیں، اندر علی ہیں، یہ پردہ سیدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کا قرب۔ اب زمانے نے وہاں جانا نہیں تھا، بات وہاں کی ماننی نہیں تھی۔ خدا نے کہا میرا محمد یہی تصویر ذرا تجھے دنیا میں دکھانی پڑے گی، تاکہ جو عرش پہ نہیں جا سکتے وہ فرش پہ تو دیکھیں کہ میرا قرب کون سا ہوتے ہیں۔ ادھر سیدہ کی چادر اٹھی، ادھر چار چادر کے نیچے آئے، زہرا نے چادر گرائی، فرشتوں کی آواز آئی وَمَنْ تَحْتَ الْكِسَاءِ، یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ خدا نے کہا یہ ہے میرا قرب۔ بسم اللہ۔ فَلَمَّا اكْتَمَلْنَ جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ، جب یہ چادر کے نیچے آ گئے، تکمیل ہو گئی، یہ سارے آ گئے، اب چادر کے پلو گر گئے، اب کسی اور کے آنے کی گنجائش نہ رہی۔ ادھر چادر کے پلو گرے، آواز پروردگار آئی، دنیا نے کوشش کرنی ہے۔ خدا نے کہا جبریل فوراً جا، یطہرکم تطہیرا کی باڑ لگا۔ اب یہاں باڑ لگا دے، یطہرکم تطہیرا۔ یہ وہ ہیں جنہیں میں نے پاک کیا ہے۔ پانی والے پاک اور ہوتے ہیں، اللہ والے پاک اور ہوتے ہیں۔ پانی والے پاک صرف خود ہی پاک ہیں، یہ اللہ والے خود بھی پاک ہیں، دوسرے کو بھی کر دیتے ہیں۔ یطہرکم تطہیرا کی باڑ لگا دے اور کہہ دے انما یرید اللہ، انما کلمہ حسن اللہ کا ارادہ ہے۔ اب خدا کے ارادے کو کون توڑے؟ میرا ارادہ، اللہ کا ارادہ۔ آیت قرآن کی میرے سنی بھائیو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اہل بیت ہم نے ہر رجس کو تم سے دور رکھا۔ اب جسے آپ نے اہل بیت میں شامل کرنا ہو میرے سنی بھائی، میں بڑا اعلیٰ ظرف شیعہ قوم کا خطیب ہوں، جسے تم نے اہل بیت میں شامل کرنا ہو مجھے نام بتانا، اگر قرآن کے مطابق اس سے رجس دور ہوا ہم بغیر کسی خوف کے اسے شامل کریں گے، لیکن شرط ہے رجس دور ہو۔ اور اگر وہ صاحب خود کہیں کہ میرے اندر شرک چیونٹی والی چال چلتا ہے، اور اگر وہ خود کہیں کہ اگر میں کبھی ٹیڑھا ہو جاؤں، ہمیں اہل بیت جسے خدا نے کہا ہوا ہے، خدا نے کہا رجس ان سے دور ہے، صرف نجس نہیں دور، نجس اور ہے، رجس اور